الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، تسی اکثر وہ لوگ بیٹھے ہو جڑے محفلاں سنتے ہو اور تربیت یافتہ ہو کے حساب نے تربیت وچ رہ کے تانوں کوئی اے بی سی سکھان کی ضرورت نہیں ہے. تانوں چاہیے کہ تسی مثال دینا تسی چاہیے کہ اس چیز کو تسی تانوں چاہیے کہ اس علاقے وچ تسی بھاویں کوئی محنت ہے، کوئی ساری ہے، کوئی محنت ہے، کوئی کس پنڈ ہے، کوئی کسی بھی پنڈ ہے، تسی وہ سارے بیٹھے ہو جنہاں نوں طریقہ تو تانوں جڑا کوئی اے بی سی سکھان کی ضرورت نہیں ہے. تانوں چاہیے کہ ہن تسی مثال بن جاؤ، مثال بن جاؤ لوکاں واسطے مثال بن جاؤ. تسی ترجمان ہو. تانوں کسی نے ویکھ کے یہ کہنا ہے کہ جو جا یہ ہوئے گا یہو جہا ادا کی ہوگا. اگر تسی بد سلیقہ ہوو گے، بد مزاج ہوو گے تو لوکی پھر تانوں ویکھ کے کیونکہ ہن تانوں ہو گئے 30 سال کی نال، کئیاں نوں 20 سال، کئیاں نوں 15 سال. اور اگر اتنا بھی اگر کسی شے کے طریقے نہ رہ کے، کسی دین نہ رہ کے اگر اتنے سالاں وچ بندہ کچھ نہ سیکھے تو پھر لوکی سوال کرتے ہیں کہ پیر دی صحبت وچ کوئی فرق ہے یا مرید دی نیت وچ کوئی فرق ہے. پھر یہ ہے کہ ہن سانوں چاہیے ہے کہ ہن اسی ایک قدم اگے جائیں، جدوں انہاں چیزاں تو ایک قدم اگے ودھیے. اور یہ ہے کہ ہن اسی وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہاں دی وجہ تو آستانے دی نمائندگی ہوتی ہے. اساں باوئی صاحب آستانے دی اس علاقے وچ نمائندگی کرتے ہیں. سانوں چاہیے ہے کہ اسی اپنے اختلافات کو بھلا کر پیرخانے واسطے، آستانے واسطے، بزرگاں دے واسطے، بزرگاں دے نام واسطے اور پھر اللہ واسطے، اللہ اور ان کے رسول واسطے اسی ایک کچھ ہو جائے جتھے چھوٹیاں موٹیاں چیزاں نوں برداشت جڑا لوکاں نوں لے کے چلنا اور اس سفر تے نکلنا سفر برداشت چاہیے. پھر حسد سب تو زیادہ اثر دیتا ہے. ایک دوسرے تو حسد نوں اپنے آپ چوں کر جدوں تک تسی اپنا دل نوں صاف نہیں کرو گے، ایک دوسرے دا فائدہ نہیں سوچو گے، ایک دوسرے نوں ترجیح نہیں دیو گے، ایک دوسرے نوں جڑا ہے وہ فائدہ نہیں دیو گے، جو تہاڈا اپنا ہی اندر پلیتگی ہوئے گی تے تساں نے کسی اور دوسرے بندے نوں کی فائدہ دینا ہے. دیکھو نا بزرگاں نال باوی صاحب نہ رہ کے اگر تجھ سے میرا مقدر نہ بدلے تو پھر یہ کمالے نظر کس لیے ہے. اگر تجھ سے میرا مقدر نہ بدلے پھر یہ کمالے نظر کس لیے ہے. اگر یہ دیوانے یوں ہی لوٹ جائیں پھر یہ در کس لیے ہے، یہ سر کس لیے ہے. پھر اگر باوی صاحب کی بارگاہ وچ بار بار بہ کے بار بار مل کے پھر بھی وہی کام کرنے نے پھر انہاں ساریاں چیزاں بے معنی ہو جاتی ہیں. زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. کسی نوں کی پتا کہ کتنی زندگی ہے، کسی نوں کی پتا کتنی زندگی. اج اسی بیٹھے ہیں، ساڈے وچوں کل اسی نہ ہوئی اللہ جانتا. یہ بھی نہیں پتا کہ یہ تو مسجد تو باہر نہیں نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے، یہ بھی میرا رب جانتا ہے. سانوں چاہیے کہ اخلاص نہ تے دنیاوی حرص و لالچ نوں ایک پاسے رکھ کے بغض، حسد، کینے انہاں چیزاں نوں اپنے دلوں وچ کڈ کے اپنے بزرگاں دی تعلیمات تسی خود بھی عمل کرو اور لوکاں تک بھی پہنچاؤ. اگر تسی ایک شخص نوں کسی ایک عظیم ہستی دے نال وہ تعلق جوڑ دیندے ہو تو تہاڈے واسطے تہاڈی وہ ایک اہم کارکردگی ہے کہ تساں اس مشن وچ یعنی کہ اس سلسلے دے وچ تساں کوئی کردار ادا کیتا ہے.
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਵੱਜੋਆਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ صرف تعویذاں تک دعاواں تک ساڈا یہ سلسلہ نقشبندیہ محدود نہیں ہے، یہ مجدد پاک کا ایک عظیم سلسلہ ہے، تحریکی سلسلہ ہے، یہ بڑی طاقت ہے اگر اسی سمجھی اور اگر اسی اس پاسے جائیے۔ یہ مجدد پاک کا نقشبندیہ سلسلہ جو ہے وہ مجدد پاک کا تسی نقشبندیہ سلسلے دے رہے، تسی نقشبندیہ سلسلے دے سالک، تسی کسی ایسے سلسلے دے نہیں ہو جڑے کوئی باہر بھنگ پی کے چرس پی کے ستے رہنے یا ڈھول بجاندے رہنے یا کنجر نچاندے رہنے، تسی ایک اس ہستی دے مجدد الفسانی دے مرید ہو، تہاڈا تعلق حضرت مجدد الفسانی دے جنہاں دا ہر عمل شریعت کو باہر نہیں ہوتا اور جنہاں دا عمل اتنا سخت ہوتا سی کہ سلسلہ نقشبندیہ کو تمام سلاسل میں ترجیح حاصل، تسی اپنے آپ کو ایک مثال بناؤ، اپنے آپ کو ایک مثال بناؤ کہ تانوں ویکھ کے لوگ پہچانن کہ اے نقشبندیہ سلسلے دا اے مجدد پاک دا مرید ہے، اپنے عمل نو بناؤ، صرف میرے واسطے نہیں، اے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، اے نہیں کہ پیر کہہ رہے ہیں یا پیران دے سامنے چلو، نہیں، اپنے دل واسطے، اپنے رب واسطے، اپنے خلوص واسطے، اپنی آخرت واسطے کہ اگر اسی کیا بروز محشر ساڈے تے کوئی مشکل آئے شانی آئے تے باوی صاحب سانوں نے کہنا پہ حضور اسی بھی تے تواڈے کلام میں سانوں کہ اے پھر کیا تے پھر کی کیا ہے سبحان اللہ اسی کہیے کہ حضور اسی تواڈے غلام سانوں بھی جڑا نا وہ نال لے کے جاؤ، اے تے پھر مزہ نہ پیر تے نہ ہویا نہ مریدی گل تے ایویں کہ آپے کہن نہیں یہ میرا مرید نہیں یہ میرا غلام پتہ لگ گیا۔ اور جو لوگ ہن صوفی صاحب انہاں نوں 30 سال ہو گئے باوی صاحب دی خدمت کرتے، انہاں کو تسی پوچھ لو اے بندہ گواہ ہے کہ جتھے انہوں مشکل آئی ہے باوی صاحب پہنچے نہیں، اس بندے نے اپنا اللہ تعالیٰ سے نوازدا عزت بھی دیندا ہے، پھر اللہ تعالیٰ عزت بھی دیندا ہے اور اللہ پھر وہ بزرگ خود آ جاندے ہیں جتھے بندے میں مشکل کی میری خاطر اپنا کردار جدو تسی اخلاص نہ کام کرتے ہو اپنے دلان دیا قدورتاں صاف کر کے کسی بھی اللہ دے ولی نہ مقرر اپنا تعلق جوڑ لیندے ہو تو پھر تواڈے تنگیاں اے جڑے مسائل یا مصائب ہوندے نے یا پریشانیاں ہوندیاں نے پھر اللہ تعالیٰ جھونگے بھی حل کر اللہ دے ولیاں نہ جدو نسبتاں تعلق جوڑ جانا پھر اے دے مسئلے پیر مشفی رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص آیا انہیں کہا حضور میری جڑی ہے وہ کافی دن رہا انہیں کہا حضور میں جان لگا تو انہیں کہا کہ میرا جڑا قلب جاری نہیں ہویا تے آپ نے فرمایا اچھا جانے میری گھوڑی اوپر کے پا جا تے وہ گھوڑی تے وہ جڑا ہے نا گھوڑی نو پٹھے پان لگا تے گھوڑی نے پھر چنگا سیدھا کیتا تے وہ بےہوش ہو گیا تے اودا دل جڑا ہے او دے وچوں اللہ اللہ دی آواز سبحان اللہ واہ آپ نے فرمایا اللہ دے بندیا ایک قلب جاری کرنا تے کوئی کام نہیں انہاں دے قلب جاری کرنا کوئی کام نہیں قلب نو دل نو دھو دینا کام بے شک سبحان اللہ جاری کر دینا مقصد نہیں مقصد تصفیہ قلب کہ دل نو دھو دے یکدم آہستہ آہستہ انسان دا دل جڑا ہے نا وہ صاف ہوتا ہے انسان دے وچوں تے آپ نے میں انہاں کام تے میری گھوڑیاں کر دوں اللہ بے شک اس کام دا تعلق ہے نا انہاں کام تے میریاں گھوڑیاں بھی کر دیندیاں نے گل یہ نہیں کیونکہ مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ تواڈے دلاں نوں باطنی نجاستاں تو پاک کر کے
جاؤ. ہر شخص اس دنیا میں گناہگار ہے. میرے آقا نے فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص گناہگار ہے, لیکن تم میں سے بہتر وہ ہے چاہے کوئی سوائے انبیاء کے, صرف انبیاء معصوم عن الخطا ہیں, انبیاء کو خطا نہیں ہو سکتی. اگر کوئی خطاواں تو پاک کوئی ہے, ہستیاں ہیں نہیں تو صرف انبیاء ہیں. ہر اس کے بعد خطاواں صحابہ کو بھی ہوئی ہیں, کسی کو بھی ہو سکتی ہے خطا, ہر شخص کو ہو سکتی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہر شخص گناہگار ہے سوائے وہ دے جڑا توبہ کرے, سوائے وہ دے جڑا اپنے دل نو صاف کرے, سوائے وہ دے جڑا اپنے دل وچ رب نو بسا, سوائے وہ دے جڑے اپنے قلب نو صاف کر لے اور اللہ والیاں نال اخلاص نہ صرف اس واسطے تعلق نہ رکھے کہ کوئی دنیاوی منفعت ہوئے, اس واسطے تعلق رکھے کہ مینوں رب مل جائے. مقصد ادو حل ہوتا ہے. ایک دلاں دی دنیا ہے, جڑے لوگ انہاں دے وچ پئے ہوئے نے وہ بولتے نہیں, وہ جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھولتے نہیں, وہ بول پئے جنہاں ویکھیا نے پاٹے ڈھول بجدے نے, خالی بھانڈے کھڑکدے نے, وہ بول پئے جنہاں ویکھیا نہیں, جنہاں ویکھ لیا وہ بولتے نہیں. اور آج حقیقت کھول دینی, وہ بول پہ جنہاں ویکھ لیا وہ بول دینی. مکھ نوری برقع خاکی ہے, وچوں ساری شان لولاکی ہے. میرے آقا کے بارے بے شک بے شک برقع خاکی ہے کہ آپ کا لبادہ ہے بشریت ہے, لیکن وچوں ساری شان لولاکی ہے. قربان پہچانن والے تو گل جان گئے, گل کھول دے. بے شک گل جان گئے, گل کھول دے نہیں کہ جڑے میرے آقا اس ہستی دی حقیقت تو آشنا ہو گئے نے, وہ اپنے لبن سی لیندے نے, وہ بولتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دنیا ہے, عشق دی ایک عظیم دنیا ہے جہدے وچ انسان کھب جاندا ہے, ڈوب جاندا ہے. پھر نہ دنیا دی دا ہوش رہندا ہے, پھر دنیا دا ہوش نہیں رہندا, نہ دنیا دی طلب رہندی. پھر انسان اللہ واسطے ادا عمل ہو جاتا ہے کہ پھر ہر عمل خدا واسطے ہو جاتا ہے اور ادا تعلق اللہ نہ براہ راست ہو جاتا ہے. جدو انسان اس رستے سے چل پہندا ہے, تصوف دے رستے سے چل پہندا ہے, تعلق اللہ دے نال مضبوط ہو جاتا ہے. پھر دعاواں قبول ہونیاں شروع ہو جاتی ہیں, پھر دعاواں قبول ہونیاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر قسماں جڑیاں چک دئیے وہ پوریاں ہو جاتی ہیں. پھر جڑیاں قسماں ہونا پھر وہ پوریاں ہونیاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر دنیا کے معاملات رب دی طرفوں پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر رب دے غیب دے خزانے کھل جاتے ہیں, چاہے مالی مشکل ہوئے چاہے کوئی اور مشکل ہوئے. پھر وہ اللہ والوں دور ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ اللہ والوں غیب دے والوں دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اے جڑے طریقت راہی ہوندے نے, حضرت رابعہ بصری کا ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ آپ کو ایک روٹی آپ نے دے دی تھی, ایک ہی روٹی سی کھان جو کہ آپ نے دے دی تھی. آپ نے فرمایا ہر اجر کے بدلے 10 نیکیاں ہیں. کہ آپ نے عقیدہ آپ نے رکھا کہ چلو اگر رب نے کہا کہ میں ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر دیاں گا, تو ایک روٹی کے بدلے 10 روٹیاں آنی چاہیے. وہ ایک شخص آیا, وہ 9 لے آیا, آپ نے فرمایا میریاں نہیں لے جا. ایک آیا 11 لے آیا, آپ نے فرمایا ایک میریاں نہیں لے جا. جدو اگر دیتیاں انہیں دیتیاں تو 10 ہونگیاں. وہ پھر 10واں آیا تو انہوں نے کہا ہاں یہ میریاں نے. پھر آواز آئی کہ تو کامیاب ہو گئی, کیونکہ جڑیاں 9 سن وہ بھی کسی اور دیاں سن, جڑیاں 11 سن وہ بھی کسی جڑیاں 9 سن وہ بھی کسی اور دیاں سن, جڑیاں 11 سن وہ بھی کسی اور دیاں سن. ہن کیونکہ مٹیریلسٹک دور ہے, مادیت پرستی کا دور ہے, ہر چیز کمپیوٹرائز ہے, موبائل نے, رابطے نے, اس کے علاوہ گڈیاں نے. اس واسطے ساڈے توقع کمزور,
کیونکہ جدو سادگی ہوندی سی نا ایک دوسرے دی خبر نہیں ہوندی سی، ایک پاس ٹر پیا دوسرے دی خبر نہیں ہوندی سی، تو پھر وہ اللہ کے توکل ہوتا، پھر کیونکہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا سی۔ ہن توکل اسی کرتے ہیں جدو مقروض ہو جائیے اور قرضہ چکن جوگے نہیں رہے، کوئی قرضہ نہ دے، پھر سانو توکل یاد آتا ہے، یا جدو ڈاکٹر نہ علاج کر کے اسپتال میں جو کٹ دے پھر سانو توکل یاد آتا ہے، یا جدو کوئی مادی چیز مادی اشیاء جڑیاں نے وہ ختم ہو جان، جتے اسباب کی دنیا تے بھروسہ کر کے اتنا ہو گئے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں کہ اسی کہنے ہیں کہ انج کریں گے انج ہو جائے گا، انج کریں گے انج ہو جائے گا، انج کریں گے انج ہو جائے گا، یہ نہیں جانتے کہ رب نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جڑا انج انج ہوئے گا نا، یہ بھی وہی منشا ہے، ہر سبب وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والی ذات میرا رب، اور چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور چاہے اگر اس نے تہاڈی موت لکھی ہے تو تانوں کوئی بچا نہیں سکتا، اس نے اگر تہاڈی زندگی لکھی ہے تو تانوں کوئی مار نہیں سکتا، اس نے تہاڈی بیماری لکھی ہے تو تانوں کوئی صحت نہیں دے سکتا، اس نے تہاڈی صحت لکھی ہے تو تانوں کوئی بیمار نہیں کر سکتا۔ ایک توکل ایک رب کے ہونا چاہیے۔ حضرت میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس کہ میں تو کوئی گل نہ دساں، میرے آقا نے عرض کی یا رسول اللہ دسو، ہم نے فرمایا بہترین چیز دسنا، جدو بھی مانگ اللہ کو مانگ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، مخلوق کے محتاج نہ رہو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، تم بے شک غریب ہو، بے شک تمہارے پاس اسباب، کوئی بات نہیں، رب صرف امینوں کا نہیں ہے، رب ہر چیز پہ کام کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب اللہ نور السماوات والا، تم کہیں بھی ہوگے اس کو پکارو وہ پہنچے گا، ہاں تمہارا تعلق اس سے ہونا چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے ہو، تمہاری دوستی دشمنی اس کے لیے ہو، تمہارا اوڑھنا بچھونا اس کے لیے ہو، ہاں اگر تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا تو پھر اللہ کی مدد تمہارے لیے پہنچے گی۔ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیونکہ ہم میں منافقت ہے، یہ منافقت ہے کہ ہم عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی ہمارے اندر دلوں میں منافقت، یہ جو منافقت ہے یہ منافقت شرک ہے، منافقت شرک ہے۔ ویسے تو بہت لوگ کہتے ہیں یہ شرک وہ شرک وہ شرک، کہ کدے تو وہابیاں ہیں جو بندیاں نے یہ نہیں دسیا کہ منافقت بھی شرک ہے جڑی وہ آپ سارے دسیا، آپ وہ جڑی منافقت کرتے ہیں ایسی مقدس حدیثیں جو وہ جڑیاں ساڑیاں کتابوں میں موجود نے نہیں دستے لوگوں نے، کیوں نہیں دستے کہ یہ سنیا کا عقیدہ ثابت ہو جائے گا، یہ منافقت نہیں، منافقت بھی شرک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے اندر سے منافقت کو ختم کر دو، کیونکہ منافقت انسانوں کے ساتھ تو ہو سکتی ہے، رب کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ ابن ابی منافق، میرے آقا کے رحمت اللہ علیہ سے آپ نے نہیں کسی کو فرمان دے سن، آپ ایک شخص آیا عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ میرے آقا ہماری غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، ایک شخص آیا عرض کی یا رسول اللہ انصاف کیجیے، عدل کیجیے، میرے آقا نے جلال آ گیا، میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے تو آسمان والے بھی صادق و امین کہتے ہیں، کون ہے مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا؟ بے شک حضرت عمر فاروق آپ دے کون موجود سامنے میں حضور جاگر دے بلا دے گردن لا دے، کیا بات ہے، یہ عشق تھا نا، اب میں نہیں چھوڑ عمر جانے، نہیں تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنی بندوں کے ساتھیوں کو، میرے آقا رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن ابی جو مریا تے او دے پتر آیا ہوگا انہیں کیا کفن دفن واسطے، تو میرے آقا نے اپنا کرتم پایا،
قرطہ مبارک دے بتاؤ دی قبر جو اتر گئے ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے عرض کی دی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے میں انہوں نہیں بخشنا میں انہوں نہیں بخشنا بے شک تو سب دیکھا دے بے شک تو سیدھے قبر جو اتر گئے ہو اے تاڑے نہ مخلص نہیں سی جڑا تاڑے نہ مخلص نہیں سی اور میرے نہ بے شک جڑا مخلص ہے جڑا تاڑے نہ محبت کرتا ہے وہی میرے نہ محبت کرتا ہے جڑا تاڑے نہ بغض رکھتا ہے وہی میرے نہ بغض رکھتا ہے رسول دی محبت اللہ دی محبت ہے رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے رسول نہ عشق اللہ نہ عشق ہے اور حسنین کریمین نہ محبت رسول نہ محبت ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نہ محبت میرے آقا نہ محبت ہے سیدنا صدیق اکبر نہ محبت میرے آقا نہ محبت ہے حضرت عمر فاروق نہ محبت میرے آقا نہ محبت ہے حضرت عثمان غنی نہ محبت میرے آقا نہ محبت ہے حضرت علی نہ محبت میرے آقا نہ محبت ہے اہل سنت و جماعت دا اے اعزاز ہے اے نبی دی نال نسبت رکھن والے چاہے اہل بیت ہون چاہے صحابہ ہون سارے نہ محبت رکھتے ہیں کیوں محبت رکھتے ہیں کہ انہاں دی محبت رسول دی محبت ہے رسول دی محبت خدا دی محبت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد کما صلیت علی محمد اللہ پاک جو محفل سجائی دی ماسٹر صاحب نے کافشیں کی اللہ پاک ان کی کافشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما یہ جو کلام پاک پڑھا گیا نعت کی محفل ہوئی لوگ آئے لوگ بیٹھے اللہ پاک اس سب کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما اس کا ثواب آقا ہے دو جہاں سرور کون و مقام تاجدار انبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بارگاہ ناز میں ہدیتاً تحفتاً پیش فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام تمام صحابہ اکرام اہل بیت اطہار پنجتن پاک کی بارگاہوں میں تمام تابعین تبع تابعین صدیقین شہداء صالحین مقربین ائمہ دین کی بارگاہوں میں اور تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کی بارگاہوں میں پیش فرما تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش فرما اللہ پاک اس محفل پاک کا صدقہ یہاں جو لوگ حاضر ہوئے جو پریشانیاں لے کر آئے جو ہمارے دلوں میں خواہشات ہیں جائز خواہشات ہیں جو حاجات ہیں وہ پوری فرما اللہ پاک ہمیں جو بیمار انہیں شفا عطا فرما اللہ پاک ہمیں جو بیمار انہیں شفا عطا فرما اللہ پاک ہمیں جو بیمار انہیں شفا عطا فرما اللہ پاک ہمیں جو تنگ دست ان کے رزق کی کشادگی عطا فرما اللہ پاک ہمیں جو تنگ دست تنگ حال اللہ پاک ہمیں رزق کی فراوانیاں عطا فرما اللہ پاک ہمیں جو مالی طور پہ پریشان ہمیں رزق کی فراوانیاں عطا فرما اللہ پاک ہم جو گھریلو جھگڑوں نافرمانیوں سے تنگ ہیں ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرما ہماری گھروں میں اپنی رحمتیں اور نوازشیں کرم فرما دے اللہ پاک جو لوگ اپنی بیٹیوں بیٹوں کے رشتوں سے پریشان ہیں ان کے معاملات حل فرما اللہ پاک جو گھریلو مصائب میں اور دنیاوی مصائب میں پڑے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی مشکلیں حل فرما اللہ پاک ہم سب کے دلوں کا نفاق دور کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سچی عشق و محبت عطا فرما ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے صحیح وابستگی عطا فرما اللہ پاک ہمارا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو ہم اٹھیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم بیٹھیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ملے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو ہمارا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو محبت بھی کریں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور کسی سے دشمنی بھی کریں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر اللہ پاک ہمیں اس دین حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ نور عشی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.